بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر الحدیث کے سبق نمبر 84 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم معارف الحدیث کتاب و رقاق کی حدیث نمبر 84 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ حدیث بھی حدیث نمبر 83 بلکہ حدیث نمبر 82 سے شروع ہونے والے عنوان کے ذیل ہی میں ہے، اگر حسن عمل کی توفیق ہو تو زندگی بڑی نعمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عذرہ میں سے 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے، یعنی اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیام کا ارادہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان 9 مسلم مسافروں کی خبرگیری میری طرف سے کون اپنے ذمہ لے سکتا ہے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں ان کے پاس رہنے لگے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کسی جگہ کے لیے روانہ فرمایا تو ان تینوں صاحبوں میں سے ایک اس لشکر میں چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر روانہ فرمایا تو ایک دوسرے ساتھی اس میں چلے گئے اور وہ بھی جا کر شہید ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد ان میں سے تیسرے جو باقی بچے تھے ان کا انتقال بستر ہی پر ہو گیا۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں ان تینوں ساتھیوں کو جنت میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ جو صاحب سب سے آخر میں اپنے بستر پر طبی موت سے مرے وہ سب سے آگے ہیں، اور ان کے قرب ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو دوسرے نمبر پر شہید ہوئے تھے، اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو پہلے شہید ہوئے تھے۔ اس خواب سے میرے دل میں شبہ اور خلجان پیدا ہوا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ شہید ہونے والے ان 2 ساتھیوں کا درجہ اس تیسرے ساتھی سے بلند ہوگا جس کا انتقال بستر پر طبی موت سے ہوا ہے۔ پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب اور اپنے اس تاثر اور خلجان کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں تم کو کیا بات اوپری اور غلط معلوم ہوتی ہے؟ تم نے ان کے درجات کی جو ترتیب دیکھی ہے وہی ہونا چاہیے، اور جو تیسرا ساتھی اپنے 2 ساتھیوں کی شہادت کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہا اور نمازیں پڑھتا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، اسی کو سب سے آگے اور بلندر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے کوئی افضل نہیں جس کو ایمان اور اسلام کے ساتھ عمر دراز ملے، جس میں وہ اللہ کی تسبیح، تکبیر اور تحلیل یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ اس حدیث کو معارف الحدیث نے مسند احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے اور تشریح میں فرماتے ہیں، اس سے پہلی حدیث کی تشریح میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے اسی سے اس حدیث کی بھی تشریح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے تو ان دونوں حدیثوں میں ان جذباتی اور باطونی لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو جہاد اور شہادت کی صرف باتوں اور جھوٹی تمناؤں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، حالانکہ جہاد و شہادت کا کوئی میدان ان کے سامنے نہیں ہوتا، اور نماز، روزہ، ذکر و تلاوت وغیرہ ہمارے خیر کے ذریعے اعلیٰ سے اعلیٰ دینی ترقیوں کا جو موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر وقت ملا ہوا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو معمولی اور ادنا درجہ کی چیزیں سمجھ کر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ بعض اوقات تو ان اعمال خیر کو طنز کا نشانہ بنا کر اپنی عاقبت خراب کر دیتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، قرآن حکیم کی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ وہ ایسے لوگ یعنی ایسے باطونی لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال
اس حدیث مبارکہ میں جو محمود خصائل بیان کیے ہوئے ہیں اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ان سے آراستہ فرما دیں، اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے محفوظ و معمون فرمائیں، اور جو اس حدیث کا حاصل ہے کہ آخری سانس تک رب ذوالجلال ہمیں اخلاص، اسلام اور ایمان کی دولت سے آراستہ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔